السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام رحیم آباد قریشی محلہ جامع مسجد میں منعقد ہونے جا رہا ہے، لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی اب تک مسجد میں نہیں آئے ہیں وہ جلد سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کریں، کیونکہ پروگرام بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے اور ہمارے علماء کرام بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، جو لوگ بھی ادھر ادھر ہیں مسجد سے باہر ہیں وہ لوگ مسجد کے اندر آ کر کے اپنی جگہ لے لیں۔ ہمیں اس طرح کی محفلوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس طرح کی محفلوں کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ محفلیں کوئی عام محفل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ محفل ایسی محفل ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس محفل میں بیٹھنے والا کوئی بھی شخص محرومی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بھی آئے گا اس مجلس کے اندر انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو لے کر کے ہی جائے گا۔ اس لیے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام کو جتنا سے جتنا زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے، یہی پروگرام کی کامیابی ہے، کیونکہ ابھی کا جو دور ہے، ابھی کے جو حالات ہیں اس سے آپ واقف ہیں کہ ہر طرف مفاد پرستی کا دور ہے، ہر شخص کو اپنی فکر ہے، اپنی لگن ہے، اور ہر شخص اپنے آپ میں مگن ہے۔ کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کے مسائل پہ بات کرنے والا نہیں، کوئی کو کسی کے آخرت کی، اس کے عاقبت کی خبر نہیں، فکر نہیں۔ ایسے حالات میں اللہ کے کچھ مخصوص بندے اس طرح کی کمیٹی بنا کر کے اس طرح کے پروگرام کو مسجد منعقد کرتے ہیں اور ہر طرف جاتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنی چاہیے اس پروگرام کو، کیونکہ ایسے مفاد پرستی کے عالم میں اس طرح کی عظیم محفلوں کا حاصل ہو جانا اتنی آسانی کے ساتھ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر ہم اس محفل میں جمع نہیں ہوتے ہیں، اس محفل کی عزت اور اہمیت نہیں، اس محفل کو عزت نہیں دیتے ہیں، اہمیت اور احترام سے نہیں دیکھتے ہیں، تو یہ ہماری عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری ہوگی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، کیونکہ علماء کرام تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروپ ایسا بننا چاہیے جس کا مقصد اور جس کا کام ہو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اور اس امت کو دنیا کی سب سے بہترین امت قرار دیا گیا، سب سے بہترین امت۔ اس امت سے بہترین امت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور قیامت تک نہیں آ سکتی ہے ویسی امت۔ تو اس امت کو جو سب سے بہترین اور سب سے معزز اور قابل احترام امت قرار دیا گیا، یہ صرف اسی وجہ سے کہ اس امت کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ صرف یہی ایک وجہ ہے کہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دنیا کی تمام قوم سے بہترین قوم قرار دیا، اور فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین قوم ہو۔ تم اس لیے بہترین قوم ہو کیونکہ تم برائی سے روکنے کا کام کرتی ہو اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام کرتے ہو۔ اگر یہ امت بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دے اور برائی سے روکنا چھوڑ دے تو یہ امت کو جو سب سے بہترین امت کا لقب دیا گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا،
اور رب العالمین ہم جیسے لوگوں کو تہو بالا کر کے نیست و نابود کر کے ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی. اس لیے ہمیں اس کی اہمیت اور قدر کو سمجھنی چاہیے. اس کے بعد یہ کہ ہر چیز کے مقاصد ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہوتی ہے. ایک موٹی سی مثال لے لیجئے کہ اگر ہم پانی پیتے ہیں تو اس پانی پینے کا مقصد ہوتا ہے کہ پیاس کا ختم ہونا اور جسم کے اندر طاقت و قوت کا پیدا ہونا. کھانا کھانے کا مقصد ہوتا ہے جسم کے اندر طاقت و قوت کا پیدا ہونا اور صحت مند بننا. اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کر کے جنت کے اندر چلے جانا. تو یہ جو پروگرام ہے, جو کمیٹی کے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی توفیق سے اتنی محنتیں کرتے ہیں اور باری باری الگ الگ مسجد کے ذمہ داران سے رابطہ کرتے ہیں, کوئی خرچ نہیں, کوئی کسی طرح کا کوئی ڈیمانڈ نہیں, تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں فکر ہے امت کی کہ امت کو کس طریقے سے بچایا جا سکے. اور قومیں بھی تبھی برباد ہوئی, تبھی ہلاک ہوئی جب قوم کے لوگوں نے نہ تو بھلائی کا حکم دیا اور نہ برائی پہ روکا. صرف بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے نہیں روکا جائے پھر بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا ہے, یا صرف اور صرف برائیوں سے روکا جائے اور بھلائی کا حکم نہ دیا جائے پھر بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا ہے. جیسے پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں اور ایک بازو سے کبھی بھی کوئی پرندہ اڑ ہی نہیں سکتا ہے, اسی طریقے سے دین کا کوئی بھی کام اور عمل بھی معروف اور نہیں انل منکر کا کوئی بھی گوشہ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک بھلائی کے حکم کے ساتھ ساتھ برائی سے روکا نہ جائے. تو جہاں ہم بھلائی کا حکم دیں گے وہیں برائی سے روکیں گے, جہاں برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے وہیں بھلائی کا حکم بھی دیں گے. کیونکہ ایک بہت بڑی تنظیم اور ایک بہت بڑی فکر صرف اس بات پہ کام کر رہی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف بھلائی کا حکم دینا ہے, برائی کے اوپر ٹوکنا نہیں ہے. یہ بہت بڑی تعداد میں اور کہہ لیجئے کہ اکثریت ہے ہم مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی جن کا منہج اور مقصد اور معنی اور مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے دعوت و تبلیغ کا مطلب اور مقصد اور ماخذ یہ ہو کہ ہم صرف اور صرف بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے نہ روکے. یاد رکھیے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہوئے برائی سے نہیں روکیں گے تو یہ بھی امت کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب بنے گا. اور صرف برائی پہ روکتے رہیں گے, برائی پہ نظر رکھیں گے اور بھلائی کا حکم نہیں دیں گے تو یہ بھی امت کی تباہی میں بہت بڑا کردار ادا کرے گا. اس لیے پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں اور ایک بازو سے کبھی کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے صرف ایک بات پہ زور دینے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں بھی اس طرح کی محفلیں منعقد ہوں اس میں شرکت کرنی چاہیے, کیونکہ اس محفل میں جب آپ آتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے نام نوٹ کرتے ہیں اور اس کو اللہ رب العالمین کے یہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ تیرے ذکر کو سن رہا تھا, تجھے یاد کر رہا تھا, دینی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. کہ جب فرشتے آپ کے نام کو اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں تو رب العالمین مارے خوشی کے اور مارے فخر کے لوگوں کے نام کو فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو میرا یہ فلاں بندہ فلانی مجلس میں بیٹھا ہوا اور میرا ذکر سن رہا ہے. تو یہ اس محفل کی اہمیت ہے, اس محفل کی قدر ہے. یہ محفل ایسی نہیں ہے, یہ بازاروں والی, یہ سنیما والی محفلیں نہیں ہیں. اگر اس محفل کے اندر آپ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور کوئی ایسی بات آپ کے دل پہ اثر کر جائے جو آپ کے آخرت کو سنوار دے. بہت ساری گناہوں سے آپ بچ سکتے ہیں, بہت ساری برائیوں سے آپ رک سکتے ہیں اور بہت سارے بھلائی کا کام کر سکتے ہیں.
اور یہ جو پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پروگرام کا مقصد جو ہے خالص دین کا کام ہے. اس طرح کے پروگرام میں قصے کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں. اور جو ہمارے خطبہ حضرات ہوتے ہیں، جو مقررین ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام کو، پبلک کو کس طریقے سے دین کی معلومات دے دی جائے. جو مقررین حضرات آتے ہیں وہ کم سے کم 10 سال 12 سال 8 سال 9 سال کی کڑی محنت اور مشقت کے بعد تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر 4 سال میں MBBS ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن ایک عالم بننے کے لیے، عالم تو نہیں، ایک علم کا صحیح راستہ طے کرنے کے لیے اور علم کے صحیح معیار تک پہنچنے کے لیے کم سے کم ہمارے ملک میں 8 سال 9 سال کا وقفہ لگتا ہے کم سے کم. تو ایک مقرر جب آتا ہے تو اس کے پیچھے 8 سال کی کڑی محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے مطالعے ہوتے ہیں ان کے نظروں میں، ان کے ذہنوں میں. تو یہ خطبہ حضرات، یہ مقررین حضرات، ذمہ داران حضرات جو علم بڑی مشکل کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس علم کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو دے دیا جائے. اس پروگرام کا منہج یہ ہے کہ جس علم کو بڑی مشکل اور بڑی مشقت کے ساتھ حاصل کیا جا رہا ہے، ہمارے مقررین حضرات بڑی آسانی کے ساتھ اس علم کو دینے کا کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا دینے والا اگر دے تو اس کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے. تو یہ محفلیں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ کے فرشتے بھی آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے نام کو درج کر کے وہ اللہ کے یہاں پیش بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، سننے کو اور اس طرح کی مشقت برداشت کرنے کو قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اس پروگرام کے مقاصد میں جو مقصد ہے مختصر طور پہ یہ کہ امت کو شرک سے کس طریقے سے بچایا جائے اور توحید کے راستے پہ کس طرح سے لایا جائے. اس لیے کہ آج ہر طرف معاشرے کے اندر شرک کی گرم بازاری ہے، شرک دندنا رہا ہے، بدعتوں کا ڈنکا بج رہا ہے، اور توحید کے ماننے والوں کو ایسے ایسے القاب سے اور ایسی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ ہی خیر کرے، ورنہ اس طرح کی افکار اور نظریات سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے. اسی طریقے سے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کیا جائے، بدعت پہ لگام لگایا جائے، بدعتوں کو روکا جائے. اسی طریقے سے نوجوانوں کے اندر دین کو کس طریقے سے داخل کیا جائے، ان کے اندر دینی شعور اور دینی حمیت کس طریقے سے پیوست کرایا جائے. ہماری نوجوان بچیوں کے اندر جو فی الحال دور حاضر میں یہ فتنہ زیادہ ابھر رہا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ کر کے غیر اسلام والے مذہب کو اپنا رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں رچا رہی ہیں. آئے دن اخباروں میں ہیڈ لائن ہوتی ہے کہ زینب نام کی لڑکی کی لاش درخت سے لٹکی ہوئی ملی، اس نے آج سے 6 مہینہ پہلے راکیش نام کے لڑکے سے شادی رچا لی تھی. کبھی یہ اخباروں کی سرخی بنتی ہے کہ آج عائشہ نام کی لڑکی کی لاش نالی میں بہتی ہوئی ملی. کبھی یہ خبر ملتی ہے کہ آج رقیہ نام کے لڑکی کی لاش ٹرین کی پٹری پہ ملی، اس نے آج سے 1.5 سال پہلے فلانے ٹھاکر سے، فلانے کمار سے شادی رچا لی. تو یہ سارے معاملات جو آتے ہیں، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو اسلام کی تمیز کیسے ہو اور اسلام کی اہمیت ان کے دل میں کس طریقے سے بیٹھایا جائے کہ وہ اپنے دین اور اسلام کا سودا نہیں کر سکے اور وہ مرتد نہیں ہو سکے. کیونکہ اگر ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، تو صرف ایک لڑکی اسلام سے نہیں جا رہی ہے، ایک نسل اسلام سے ختم ہو رہی ہے. ایک نسل، کیونکہ مائیں اور بچیاں اور عورتیں نسلوں کو پیدا کرتی ہیں، اور ایک بچی اگر اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اپنا لیتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک نسل کو وہ لے کر کے جا رہی ہے.
تو عورتوں کے اندر، بچیوں کے اندر تعلیم کا رواج عام کرتے ہوئے اسلام کی محبت، اسلام کی غیرت ان کے دل میں کس طریقے سے بیٹھایا جائے، اس پروگرام کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی معاشرے کو کس طریقے سے بنایا جائے اور کس طرح سے یہ سمجھا جائے کہ یہ معاشرہ اسلامی ہے، اس پروگرام کی یہ بھی کوشش ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سلام کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے، اور کبھی کبھی سلام کرنے کے لیے نام پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ جب کہتا ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الستار ہے، تب سلام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پروگرام کے جو مقاصد، ان میں یہ بھی مقاصد ہے کہ کم سے کم کسی کو اگر سلام کرنے کا دل چاہے تو اس سے نام پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے، بلکہ اس کے شکل و صورت سے، اس کے عادت سے، اس کے اخلاق سے، اس کے رہن سہن سے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے جس کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ تو وقت بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے مقررین حضرات بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، تو اب میں باضابطہ طور پہ اس پروگرام کی ابتدا کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا تلاوت کلام پاک کے لیے اسی مسجد کے امام و خطیب فضیلت الشیخ عبد الکبیر رحمانی حفظہ اللہ، وہ آئیں گے اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اس محفل کی ابتدا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم۔